جی السلام علیکم دوستو، میں ہوں امجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنا پنجاب دی شان مکھی چینا۔ گرمیوں کے حوالے سے جی ڈسکشن کریں گے آج کی ویڈیو میں کہ گرمیوں میں جانوروں کا کس طرح ہم خیال رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں کچھ کامنٹس جو ہمارے دوستوں نے ویڈیو میں کیے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ اور جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں، انہوں نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جی بکریوں کے حوالے سے، جی کہ بکریوں کی آپ خدمت کریں تو اس میں کتنا فائدہ ہے، اور اگر آپ بکریاں گھر میں رکھتے ہیں اور ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے۔ لاہور کے ایک دوست ہیں جی، میں ان کا نام اس ویڈیو میں بتانا اچھا نہیں سمجھتا ہوں، تو کچھ ٹائم پہلے میں ان کے پاس گیا ہوں۔ ان کے پاس بڑے خوبصورت جانور تھے، بڑا اچھا انہوں نے شیڈ بنایا ہوا تھا، ان کے رہن سہن کا، ان کے پانی کا بڑا زبردست انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا۔ مجھے بڑا اچھا لگا جی۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا اور بھی کاروبار ہے، بزنس ہم کرتے ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اچھی روزی روٹی دے رہی ہے۔ کچھ ٹائم گزر گیا، تقریباً 6-7 مہینے کے بعد جب میں دوبارہ ان کے پاس گیا تو حالات کافی چینج ہو گئے تھے۔ چینج کس طرح ہو گئے تھے حالات جناب؟ میں سب سے پہلے جناب ان کے پاس گیا شیڈ پہ جہاں پہ انہوں نے جانور رکھے تھے۔ جانوروں کی حالت دیکھی تو جانور بہت زیادہ کمزور تھے۔ تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا بھائی جان آپ کے پاس تو جانور ماشاءاللہ بڑے ہیلدی اور بڑے خوبصورت اور اچھے جانور، اور یہ جانور تو بالکل ان کے تو کوئی حال ہی نہیں ہے، یہ تو بہت کمزور ہے، تو بالکل آپ نے ان کو تو پنجرے میں بند کیے ہوئے ہے، تو یہ جانوروں کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں بھائی جان آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جانوروں کے ساتھ جو مسائل ہیں اس سے زیادہ تھے، اب کچھ جانوروں کی صحت بہتر ہے، ان کی ہیلتھ بہتر ہے۔ میں نے کہا جی یہ بہتری والی حالات تو کوئی نہیں مجھے نظر آ رہے، یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ یہ ظلم ہے جس کنڈیشن میں آپ جانوروں کو لے آئیں۔ تو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا جی کہ ہم دو دوست یہ گوٹ فارمنگ کر رہے تھے اکٹھے، کاروبار بھی ہمارا اکٹھا تھا، تو کسی وجہ سے وہ کاروبار سے بھی تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، اور جو خرچہ ہے جانوروں کا وہ بھی انہوں نے دینا بند کر دیا۔ تو مجھے چاہیے یہ تھا کہ میں بکریاں انہیں ان کے حصے کی جو بکریاں تھیں میں ان کو واپس کر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے غلط کیا، میں بکریاں رکھتا رہا۔ پھر میرے ذہن میں آیا بھی چلو جی جو آیا بکریوں کو ونڈا آیا، چارہ آیا، جو تھوڑا بہت ہے وہ ان کو کھلا دیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دوستو ہوا کیا کہ انہوں نے زیادتی یہ کی کہ انہیں جانور اپنے واپس کر دیتے، اپنے جانور تھوڑے تھے جو بھی تھے وہ رکھ لیتے، ان کی خدمت کرتے۔ انہوں نے ان کے جانوروں کو چارہ ڈالنا کم شروع کر دیا، مکسڈ جانور تھے سارے دونوں کے، وہ جانور کمزور ہوتے گئے، خوراک اتنی کم ہوگی، دیکھ بھال اتنی کم ہوگی کہ جانور بھائی جان ویک سے ویک ہو گئے۔ جو ان کے پاس پریگنٹ گوٹ تھیں انہوں نے جناب اللہ بچے گرا دیے، اوبارشن کر دیا، کمزوری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ اچھا، گرمی اور سردی کی جو شدت ہوتی ہے اس سے بھی مسائل آتے ہیں۔ سردیوں کا پورا سیزن گزر گیا تو سردیوں میں ظاہر ہے اگر بکریوں کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال نہ کی جائے اوبارشن کر دیتی ہیں، مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو وہ جناب اللہ اپنا قصہ یوں سنا رہے تھے کہ جناب یہ صورتحال، یہ معاملات آئے۔ وہ کہتے ہیں امجد بھائی کہ میں نے ایک سبق سیکھا ان جانوروں سے۔ میرا جو ٹاپک ہے نا وہ گرمیوں کے حوالے سے ہے، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں اور ڈسکشن کریں گے۔ جو میرے نالج میں ہے میں کوشش کروں گا وہ میں اپنا نالج آپ تک پہنچا سکوں گا۔ اگر آپ نئے ہیں، اگر آپ پرانے ہیں تو میں مطلب یہی کہوں گا جی کہ آپ اپنے سسٹم کو بہتر کریں۔ اچھا، وہ میرے دوست جو ہیں وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں جی کہ امجد بھائی ہوا کیا کہ ایک دن میں شیڈ کے اوپر چڑھا ہوں، انہوں نے مطلب ڈبل سٹوری کے اوپر بنایا ہوا تھا شیڈ، ٹھیک ہے، اور شیڈ بڑا زبردست قسم کا انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ کہتے جی شیڈ کے اوپر میں چڑھا ہوں تو میں وہاں سے
गिरा हूँ, मेरा पाँव फिसला है, मैं गिर गया हूँ और मेरे दोनों बाजू टूट गए इन जगहों पे, दोनों बाजू टूट गए। कहते हैं जी मैं काफ़ी देर कराता रहा हूँ, मुझे दर्द इतनी, कोई बंदा वहाँ पे मेरी हेल्प के लिए नहीं आया, क्योंकि जो उनके बिजनेस है, जो वर्कशॉप वगैरह जो काम करते हैं वो नीचे है। काफ़ी टाइम के बाद जनाब एक लड़का ऊपर आया, तो उसने जनाब शोर किया जनाब। बहरहाल वो मुझे नीचे लेके गए सीढ़ियों से उतार के, बड़ी बुरी हालत में, मुझे पाँव पे भी, टखनों पे ऊपर चोटें आई। नीचे ले गए, डॉक्टर के पास गए तो बाजू दोनों टूटे हुए थे बुरी तरह से। वो मुझे कहते हैं अमजद भाई, मैं अगर बताऊं कि इसके ऊपर मेरा कितने लाखों रुपए खर्च हुए हैं तो आप शायद इस पे यकीन नहीं करेंगे। तो ये सारा वाक़या हुआ किस तरह और क्यों हुआ, उन्होंने सारे मामलात बताए। वो कहते हैं जी भाईजान के बकरियों ने मुझे बददुआ दी, ठीक है। शायद इससे पहले भी मैं कुछ दोस्तों को ये वाक़या सुना चुका हूँ। वो कहते हैं जी कि बकरियों ने मुझे बददुआ दी और यकीनन मेरा पूरा यकीन है इस बात के ऊपर। वो कहते हैं कि बकरियों की बददुआ लगती है और मुझे बकरियों की बददुआ लगी है कि मैंने कहा जी कि ये जी इकट्ठे हैं जी, फार्म इकट्ठा है मेरा और मेरे दोस्त का, तो छोड़े जी, मतलब जिस तरह चलता है चलने दें। तो ये हैवान माल है और इन्होंने मुझे बददुआ दी, मैं को प्रॉपर पानी नहीं दिया, जो मुलाजिम रखा था उसको भी छुट्टी करवा दी कि कौन इसको तनख्वाह दे जी। वो कहते हैं जी कि बकरियां दुआ भी देती हैं, बकरियां बददुआ भी देती हैं। मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए, मेरे बाजू लगे हैं लेकिन फिर भी टेढ़े हैं, मुझे अभी भी प्रॉब्लम है, मुझे अभी भी पेन होता है। दोस्तों, बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो हमारा रिज़्क लिखा है ना, वो मेरे रब ने हमें रिज़्क देना है, ठीक है। और कभी भी किसी हैवान के साथ आप जुल्म न करें, ज़्यादती न करें। अगर आपके पास जानवर रखने की गुंजाइश, 6 जानवर रखने की गुंजाइश है, आप 10 न रखें, ठीक है। क्योंकि उन्हें खुराक चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें मेडिसिन चाहिए, उन्हें केयर चाहिए, जो अगर आप नहीं दे सकेंगे तो ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, ठीक है। ये जुल्म ना करें। जितने का आप जानवर रख सकते हैं उससे भी 2 जानवर कम रखें, ठीक है। ये अल्लाह की मखलूक है और ये आपको दुआएं देगी और अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत दे देगा। एक और मैं एक छोटा सा इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड एक और मैं वाक़या सुनाता हूँ। मैं गया हूँ जुनैद भाई के पास, उधर JS गोट फार्म पे, ये गालबन रावलपिंडी चक बेली। तो जुनैद भाई मुझे बता रहे हैं कि अमजद भाई, ये जो हम बकरियों का शौक़ कर रहे हैं ना जी, ये हमने बकरी रखी है गालबन 1.5 साल हो गया है, ये पुरानी बात है, बहरहाल ये आपके लिए मुफीद होगी ये बात। वो कहते हैं जी कि हम बकरियां रखी हैं हमने, और बकरियां हो सकता है अमजद भाई हमें इतने फ़ायदा न दें, लेकिन इनकी दुआ से, इनकी बरकत से हमारे जो और कारोबार है, जो हमारा बिज़नेस है, अल्लाह ताला की ज़ात उस बिज़नेस में हमें बहुत ज़्यादा नफ़ा देता है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपने बकरियां रखी हैं तो जी बकरी, बस एक बकरी आपको जनाब 10 लाख रुपए प्रॉफिट दे दे, 5 लाख प्रॉफिट दे दे, नहीं, इस तरह नहीं होता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कराम, इन्होंने बकरियां भेड़ें रखी, चराई, ये बरकत वाला काम है, ठीक है। तो ये दुआ देती हैं, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब इसमें भी प्रॉफिट तो बहुत है, अल्लाह का बड़ा करम फजल है कि अगर आप ध्यानदारी मेहनत के साथ काम करें और लगे रहें, इसमें भी प्रॉफिट बहुत है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इससे प्रॉफिट नहीं आ रहा तो भाई जी ये काम ही नहीं ठीक जी, बस ये आप इनको चारा डालना छोड़ दो जी, बस जो सूखी है, जिस तरह का मतलब जो जिस तरह के दाना मिलता है या चारा मिलता है डाल दो, इस तरह नहीं। ये दुआ देती हैं, और जो आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बरकत डालता है। ये जन्नत का जानवर है, इसके ऊपर हाथ फिरने से आपको नेकियां मिलती हैं। और मैंने अपनी फील्ड में देखा है, ऐसे ऐसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, जिन पाला पड़ा है, जो कहते हैं जी कि भाई जी बकरियां सेल करनी है जी, हमने बस नहीं रखनी जी भाई जी, बस तंग आ गए। आप यकीन करें,
وہ لوگ نقصان کھاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اس فیلڈ میں، کیونکہ میرا کافی پرانا تعلق ہے اس بکری کی فیلڈ سے اور ان دوستوں سے. کبھی بھی ان سے تنگ نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ تنگ آ بھی گئے، آپ کے وسائل نہیں ہیں، آپ ان کو خوراک نہیں دے سکتے، تو پھر اس کو شو نہ کریں. ہر جگہ پہ اس بات کو نہ پھیلائیں کہ بھائی جی بس جی میں نے بیچ دینی ہے جی، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے جی، یہ سارا ڈرامہ ہے. اس طرح کی باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے. اگر آپ کو جانور سمجھ نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، آپ ٹائم نہیں دے پا رہے، خوراک آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا سا نقصان پہ ان کو سیل کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کبھی بھی نہ کریں کہ جناب جی تنگ آ گیا جی تو اب ان کو خوراک نہیں ڈالنی، اب ان کو پانی نہیں دینا جی، اب ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھنا جی، میڈیسن ان کو نہیں دینی جی. پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ ان سے تنگ آ گئے ہیں تو بھائی جان آپ یقین کر لیں میری بات پہ، میرا تجربہ ہے، میں یہ چیزیں دیکھ چکا ہوں، میں نوٹ کر چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں یہ فیلڈ میں جو لوگ کر رہے ہیں، جو تنگ ہو جاتے ہیں جانوروں سے، بکریوں سے، پھر وہ بکریوں سے تو نقصان اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں. آپ یقین کریں وہ ذاتی جو لائف ہے ان کی، اس سے بھی خدا نہ خواستہ ان کو میں نے نقصان دیکھا ہے. جو کاروبار کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، یا ان کے جو فیملی سسٹم ہے. یہ بھائی جی بڑا پیارا سا جانور ہے. میں اپنی بہت ساری ویڈیو میں پہلے بھی بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تھوڑے جانور رکھیں، بالکل تھوڑے جانور رکھیں. آپ کے اگر وسائل کم ہے نا، تو اپنے وسائل کے درمیان رہ کے آپ جتنے کا آپ کے وسائل ہیں آپ اتنے جانور رکھیں، اس سے بھی تھوڑے کم رکھیں، اور اچھی کوالٹی کے جانور رکھیں. اچھی کوالٹی کے جانور آپ کو کبھی نقصان نہیں دیں گے. بات کرتے ہیں جناب اعلیٰ گرمیوں اور سردیوں کی، بات کرتے ہیں جانوروں کی کیئر کی. گرمیوں میں اگر آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، ابھی بھی میں نے پنکھا بند کیا ہوا ہے، میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس کا شور ہوتا ہے. اگر آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے تو اٹس مین کہ آپ کے جانوروں کو بھی بھائی جان اتنی ہی گرمی محسوس ہو رہی ہے جتنی آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے. اگر آپ بار بار پانی پی رہے ہیں، شربت والا پانی پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، لسی پی رہے ہیں، دودھ سوڈا پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، مشروبات پی رہے ہیں مختلف، تو بھائی جان اگر آپ کے پاس جانور ہے تو آپ ان کا بھی خیال کریں، ٹھیک ہے؟ جانوروں کو شکر والا پانی دیں. جانوروں کے اوپر خرچ کیے گئے آپ کے پیسے کبھی ضائع نہیں جائیں گے. یہ بات میں بڑے تجربے کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے بہت سارے دوست ملتے ہیں کہ یار یہ کیا تم بکریاں بکریاں، یار کوئی چینل بناؤ مثال کے طور پہ، یا کوئی اور. میں نے کہا یار یہ میرا شوق ہے، یہ میرا جنون ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنی ڈیوٹی کے بعد جو میرے پاس 16 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں میکسیمم ٹائم میں اس بکری کی فیلڈ کو دیتا ہوں. آج کی ویڈیو لمبی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ اگر آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے نا آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بات کر رہی تھی جی کہ گرمیوں میں اگر آپ کو گرمی لگتی ہے تو جانوروں کو بھی گرمی لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو یہ نہیں کہ آپ نے بس جناب ایک دفعہ پانی دن کے ٹائم پہ پلا دیا، بنی سے چرائی پہ گئے باہر، بنی سے پانی پیا کسی نے پیا کسی نے نہیں پیا، نہیں، اس طرح نہیں ہے. آپ بھائی جان بکریوں کو صبح سویرے گرمیوں میں چرائی پہ لے کے جائیں. اگر آپ چرائی کرتے ہیں، بکریوں کو چرائی پہ لے کے جاتے ہیں، ارلی مارننگ نماز پڑھیں، ناشتہ کریں، اور اس کے بعد ذرا سا سورج نکلے جناب تو آپ جانوروں کو ٹھنڈے ٹائم پہ بکریوں کو چرائی پہ لے جائیں. بکریوں کو 9 بجے تک چرائی کروائیں، ٹھیک ہے؟ 9 بجے آپ اپنی بکریوں کو واپس گھر لے آئیں، واپس گھر لے آئے، موٹر کا تازہ پانی اپنی بکریوں کو پلائیں، ٹھیک ہے؟ اس میں جناب شکر مکس کریں. اگر زیادہ دیکھتے ہیں کہ گرمی آج کل کے دنوں میں، اب مئی جا رہا ہے، 24-25 ڈیٹ ہوگی آج، تو سخت گرمی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بتا رہے ہیں جناب کہ یہ ٹمپریچر 50 تک جائے گا. یہ بہاولپور، بہاول نگر، عارف والا اس علاقے میں 50 تک کا کہہ رہے ہیں. لاہور میں بہت زیادہ گرمی ہے، کل پرسوں کی گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے. جانوروں کو زیادہ پانی پلائیں، جانوروں کو کم از کم 3-4 ٹائم پانی پلائیں، بلکہ پانی کے ٹب جو ہے نا جی وہ تازہ پانی کے بھر کے رکھیں. جس طرح آپ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں نا جی، یہ بھی آپ کے بچے ہیں. آپ ان کا اگر خیال کریں گے، آپ ان کی قدر کریں گے، آپ ان کی اگر عزت کریں گے، تو یہ نبیوں پیغمبروں کا شوق، اور انہوں نے یہ کاروبار یہ شوق کیا ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا، کبھی نقصان نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ پانی تو آپ رستے میں چلتے ہوئے کسی کو پلا دیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر آپ محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اللہ، کہ اگر آپ محسوس کریں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے تو پھر کیا کریں کہ لوگوں کو پانی پلائیں. ٹھیک ہے. تو بھائی جان آپ نے اگر جانور رکھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے جانوروں کو بہت زیادہ ان کی کیئر کریں. ٹھیک ہے. آپ کیئر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مطلب آپ کیئر نہیں کرتے، لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جو جانور لے آتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی کیئر نہیں کرتے. یہ اسپیشلی میرے بتانے کا مقصد ان دوستوں کے لیے جو فارمر حضرات ہیں، جو پراپر اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انہی سے تو میں سیکھتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو سردیوں میں اسی طرح اگر آپ کو سردی محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر رضائی استعمال کر رہے ہیں، کمبل استعمال کر رہے ہیں، تو بھائی پھر بکریوں کو باڑے کے اندر، کمرے کے اندر باندھ کریں. ٹھیک ہے. ان کے لیے آگ کا بندوبست، آگ جلائیں، ان کے بچوں کو حرارت دیں. مطلب یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، لوگ کتے بھی تو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ان پہ بھی لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں. ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں جناب، میں یہ فلاں نسل کا کتا باہر سے منگوایا، یہ فلاں نسل کا کتا باہر سے منگوایا، لاکھوں روپے میں اس کا بھی شو کرتے ہیں. تو آپ تو کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک بڑا پیارا شو کر رہے ہیں بکریوں کا. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ اپنی بکریوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. سبز چارہ جو ہے نا جی، ان دنوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. ویسے کئی لوگوں کے پاس جنتر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ جنتر کھلا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس جنتر نہیں ہے تو بھائی مارکیٹ میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت سبز آپ کو مل جائے، سبز چارہ مل جائے، مل رہا ہے تو کوشش کریں کہ بکریوں کو سبز چارہ ان دنوں میں زیادہ دیں. ٹھیک ہے. یہ جو ونڈے شنڈے ہیں نا، اس سے تھوڑا اجتناب کریں. اس سے گرمی جانوروں کو لگتی ہے. قربانی کے جانوروں کو تو ٹھیک ہے، چلیں آپ ونڈے دیں تو پھر آپ اس کی اس حساب سے کیئر بھی کر رہے ہوں گے. کولر شولر لگا دیا، ٹھنڈا پانی دیا. ٹھیک ہے. اور اس طرح تو جو جانور آپ نے رکھے ہوئے مطلب فارم پہ، کوشش کریں کہ ان کو سبز چارہ یہ 10-15 دن لازمی دیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ گرمی زیادہ ہے. سبز چارہ آپ جانوروں کو لازمی دیں. اچھا، بات کرتے ہیں بھائی جان، پچھلے دنوں میں نے ویڈیوز بنائی تلگانگ منڈی کی، تو کچھ دوستوں نے کمنٹس کیے، تو میں نے کہا چلیں جی اس ویڈیو میں اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں. کمنٹس انہوں نے کیے جی کہ ملک صاحب آپ نے کہا جی تلگانگ کی منڈی سستی منڈی ہے. بالکل میں نے کہا، اور بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں. مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی عادت نہیں ہے، اور جھوٹ میں نہیں بولتا ہوں، میں سچی بات کرتا ہوں. اور ہو سکتا ہے میرے مشاہدے میں ہو سکتا ہے کچھ پوائنٹ غلطی ہو گئی ہو، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. میں جو بھی بات کرتا ہوں بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، تاکہ کل کو مجھے اگر اس کا جواب دینا پڑے تو میں جواب دے سکوں. ہوتا یہ ہے پیارے بھائی کہ میں فرض کریں ایک دمبے کا ویڈیو، ایک دمبے کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو میں نے ان سے ریٹ پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 2 لاکھ روپیہ. اس کی قیمت کتنی ہے؟ 2 لاکھ روپیہ. اچھا دوستو، بات یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے فائنل نہیں ہو گیا. وہ تو اس کی چیز ہے، اس نے بیچنی ہے، منڈی میں لے کے وہ تو زیادہ مانگے گا. ٹھیک ہے نا. اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ امجد ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جی جانور تو بڑے سستے ہیں تو یہ تو 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. اچھا، بات اگر 2 لاکھ کی بھی کریں تو بھائی جان ہمارے تلگانگ میں 9 لاکھ روپے کا دمبا سیل ہوا ہے. ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایک دوست بتا رہا تھا. ٹھیک ہے. میری کوشش ہے کہ میں پتہ کروں کہ وہ دمبا کس جگہ پہ گیا ہے، وہاں پہ میں اس کا انٹرویو بھی کروں گا انشاءاللہ. اچھا، وہ 2 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آپ نے 2 لاکھ روپے دے تھوڑے دیے اس کو. آپ اس کو اگر آپ نے کال پہ بات کرنی ہے تو اس کو کہیں بھائی جان جانور کی ویڈیو منگوائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ بارگیننگ کریں. آپ کا حق حاصل ہے، آپ کو یہ حق ہے. وہ 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، آپ 50,000 روپے بھی اس کا ریٹ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جانور یا کوئی بھی چیز خریدنے کا جو شرعی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنا بحث مباحثہ کریں کہ جناب وہ پسینہ آ جائے آپ کو، جو شرعی طریقہ کار ہے. یہ نہیں کہ وہ 2 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ کہیں جی یہ لے جی 2 لاکھ روپے. اس طرح نہیں ہوتے. وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جانور پاکستان میں قربانی کے جو سستے جانور آپ کو ملیں گے وہ تلگانگ میں ملیں گے. ٹھیک ہے. تلگانگ میں میں نے ویڈیوز 2-4 بنائی ہیں، وہاں پہ میں نے ریٹ دیکھے ہیں، مزہ آ جاتا ہے. یقین کریں، آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں، اگر آپ نے جانور خریدنا ہے قربانی کا، بھائی جان آپ 5-7 ہزار خرچ کریں، تلگانگ منڈی پہنچے. اگر آپ پنڈی اسلام آباد سے ہیں تو آپ صبح نماز پڑھ کے نکلے، آپ تلگانگ پہنچ جائیں گے. 2-2.5 گھنٹے کا رستہ ہے. اگر آپ لاہور سے ہیں تو بھائی جان آپ رات 1 بجے کا جو ٹائم جاتا ہے نا لاہور سے الاوان کا،
آپ اس پہ بیٹھیں، ارلی مارننگ آپ صبح سویرے جناب تلگنگ منڈی میں ہوں گے. منڈی اذان کے بعد لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تلگنگ کی منڈی جو ہے یہ 10-11 بجے وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ صبح سے شام تک لگی رہتی ہے. یہ ویڈیو میں لوگ ریٹ مانگتے رہتے ہیں، اس چیز پہ نہ جایا کریں آپ، ٹھیک ہے. ہاں اس میں ایک میری غلطی ہے، اس کو میں انشاءاللہ کریکٹ کروں گا. اصل میں پتہ کیا ہوا، یہ کہ اس منڈی میں نیا گیا ہوں، میرے علاقے کی منڈی ہے، تو میں تھوڑا سا وہ جس لیول پہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے تھی نا وہ میں نہیں بنا سکا. نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا کہ میں خود ان سے ریٹ کروں گا کہ بھائی آپ اس جانور کا 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، یار کو تھوڑا سا دھیان کرو، کو مناسب جو ریٹ ہے وہ مانگے. میں انشاءاللہ جتنا ہو سکا 20-25-30 ہزار، مطلب جہاں تک ہو سکا، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ میں بالکل اس کو کلوز لے آؤں. ٹھیک ہے. یہ میں کچھ ویڈیوز دیکھتا ہوں، وہ جو ویڈیوز بنانے والے ہیں وہ بڑا زبردست کرتے ہیں، اور میں انشاءاللہ کروں گا. نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا کہ وہ جو ریٹ مانگیں گے میں انشاءاللہ اس طرح اس جانور پہ ویڈیو بناؤں گا جس طرح کہ وہ جانور میں خود خرید رہا ہوں اپنے لیے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو مسائل ہیں، یہ حل ہو جائیں گے. تو باقی بھائی جان اس طرح ہے کہ سبز چارے کی بھی بات ہوگی، تلگنگ منڈی کی بات ہوگی، گرمی سردی کی ہوگی. جانوروں کو سرسوں کا تیل دیں. ٹھیک ہے. سرسوں کا تیل ان دنوں میں لازمی دیں. خشک ہو جاتے ہیں جانور. ٹھیک ہے. جانور گرمی کرتے ہیں. جانور کو سبز چارہ دیں، بالکل دیں. سرسوں کا تیل دیں. ٹھیک ہے. اور کچھ دوست کہتے ہیں جی جانوروں کو، بکریوں کو نہلانا چاہیے یا نہیں نہلانا چاہیے. بہرحال میں تو کہتا ہوں جی کہ بکریوں کو نہیں نہلانا چاہیے. بہرحال کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہلاتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مسئلہ نہیں آتا. بہرحال میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا جی کہ آپ بکریوں کو نہلائیں. بکریوں کو نہیں نہلاتے. گائے کو دیکھا ہم نے، پیسوں کو لوگ نہلاتے ہیں، دمبوں کو، چھتروں کو نہلاتے ہیں، بکریوں کو نہیں نہلاتے. لیکن اگر آپ کی روٹین بنی ہوئی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ ان کو نہلا سکتے ہیں. باقی یہ آپ کی اپنی ایڈجسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. میں یہ مشورہ آپ کو نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اپنی بکریوں کو نہلائیں. ویڈیو میں ضرور بتایا کریں. ٹھیک ہے. غلطیاں، کوتاہیاں، مسئلے مسائل جو آتے ہیں ویڈیو میں آپ مجھے ضرور بتایا کریں. ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں کوئی اتنا ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوں، نہ میں کوئی اتنا بڑا کوئی فارمر ہوں. ٹھیک ہے. ابھی تو فی الحال تو میرے پاس بکریاں نہیں ہیں. بکریاں میرے پاس 2-3 تھیں، وہ ایکسپائر ہو گئیں، اور یہ کچھ دن دیکھ کے تو پھر میں بھی بکریاں خریدوں گا. یہ وقت کی بات ہے. مطلب ایک کچھ ٹائم پہلے میرے پاس 8-10 بکریاں تھیں. ٹھیک ہے. تو بس یہ اس زندگی کا سسٹم ہے، نظام ہے. ٹھیک ہے. یہ چلتا رہتا ہے. میرا جو مقصد ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بکریوں کا شوق کریں. میرا مقصد یہ ہے کہ میری وجہ سے انسانوں کو فائدہ ہو. میرا مقصد یہ ہے کہ میری وجہ سے حیوانوں کو فائدہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو لازمی جوائن کریں، لازمی. اگر آپ بکریوں کا شوق کر رہے ہیں، آپ کے پاس بکریاں، بھیڑیں ہیں، گائے بھی ہیں. ہمارے پاس فارمر جو ہیں، چاچو ملک صفدر صاحب کے پاس پاکستان کی ٹاپ کوالٹی کی جو بریڈ ہے یہ ساہیوال گائے کی. ٹھیک ہے. آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں لازمی ہے. میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں، بھول نہ جاؤں. میرا واٹس ایپ گروپ کا نمبر ہے 030098111893. ایکسپرٹ حضرات جنہوں نے جانوروں میں بڑے تجربے کیے ہیں. ٹھیک ہے. چوائی یہ جو میلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں وہ ہمارے گروپ میں ایکسپرٹ حضرات. چاچو ملک حنیف صاحب ہمارے گروپ میں موجود ہیں، ظہیر لنگڑیال صاحب ہیں، حافظ نظر فرید ڈوڈی صاحب، چاچو ملک صفدر صاحب. اچھا، ملک تیمور صاحب جی وہ بھی ہمارے گروپ کے ساتھ ٹچ ہے. اگر آپ کو گائے کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ملک تیمور صاحب حیدری گوٹ فارم سے، ہم ان سے بھی جناب آپ کا رابطہ کروا دیں گے. کسی قسم کا کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، جانور خریدنے کا مسئلہ ہے، کس لیول کا، کس کوالٹی کا آپ نے جانور خریدنا ہے. اب وہ دور چلے گئے ہیں کہ جی وہ پہلے کہتے تھے نا جی کہ وہ جی جانور آپ خریدیں، ٹھیک ہے، جانور خریدیں جی تو وہ ایک سال تو نقصان ہے، تو پھر دوسرے سال تھوڑا سا پروفٹ، تو تیسرے سال یہ، تو وہ نہیں. آپ جان ڈائریکٹلی واٹس ایپ گروپ میں آئے، ہمارے واٹس ایپ گروپ میں. ٹھیک ہے. واٹس ایپ گروپ میں آئے، 5-10-15 دن ہمارے گروپ میں آپ سوال کریں، آپ کو ہم انشاءاللہ جواب دیں گے.
آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو کس لیول کا جانور خریدنا چاہیے، آپ کو کس لیول کا جانور رکھنا چاہیے، کتنے پیسوں کا جانور آپ کو خریدنا چاہیے، کس منڈی سے خریدنا چاہیے، کس فارم سے آپ کو جانور خریدنا چاہیے، بریڈر کس فارم سے آپ کو اچھی کوالٹی کا ملے گا۔ اتنی گرمی میں پنکھا بند کر کے کھڑا ہوں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ مجھے کتنا پسینہ آیا ہوا ہے۔ تو مقصد یہ ہے، آپ یقین کریں ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں نا، ان لوگوں کو فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا۔ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ذات ہے۔ میرے گروپ میں کسی کی جرت نہیں جناب کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ فراڈ کر جائے، ٹھیک ہے؟ ایسا گروپ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے ہمیں کچھ پتہ چل گیا نا، وہ بندہ جتنا بھی ہمارا قریبی ہے ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں، ہم فراڈ نہیں ہونے دیتے۔ اچھا، کئی لوگ ہوتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی آپ کے ہم ان کے ساتھ جڑے ہیں تو ہم ان کو فائدہ دیں گے، یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ ہم سب سے زیادہ فائدہ اگر دیتے ہیں تو جو نیو لوگ ہیں، جو مطلب نیا شو کر رہے ہیں، ان کو زیادہ ہم پریفر کرتے ہیں۔ فارمر کو ہم پریفر نہیں کرتے، ان کے پاس 100 بکری ہے یار، کو 2 بکریاں اگر کم ریٹ پہ بک جائیں گی تو کیا ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ہم تو کرتے ہی اس طرح ہیں۔ ہم فارمر کو بھی بس اس طرح کا مطلب گیم کرتے ہیں کہ یار ان کو بھی تاکہ پتہ ہی نہ چلے، محسوس نہ ہو، کم ریٹ پہ جانور۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو نیا فارم کر رہا ہے، جو نیا شو کر رہا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو فارمر سے تھوڑے پیسوں میں جانور لے کے دے دیں، ٹھیک ہے؟ بریڈر بچے جو ہیں یہ کہاں سے ملتے ہیں، کس فارم سے ملتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ اچھا بریڈر جو ہے وہ آپ کے فارم کو 4 چاند لگا دیتا ہے، آپ کی بریڈ کو، آپ کے شوق کو وہ بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے پاس بریڈر ہی نہیں ہے یا بریڈر کوالٹی کا آپ نے بچہ ہی نہیں لیا، کئی لوگ یہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے جناب 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کا بچہ لے آتے ہیں لیکن وہ بریڈر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں سیکھنے کے لیے آپ ہمارے گروپ میں ہیں۔ میڈیسن کے حوالے سے آپ ضرور، اچھا ایک بات میں اور بتاؤں دوستو، میری اس بات پہ ہو سکتا ہے 99% لوگوں کو اختلاف ہو، میں بڑی بات کرنے لگوں، ہو سکتا ہے اختلاف ہو، بڑے لوگ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کمنٹ بھی کریں کہ یہ ملک امجد نے غلط کہا ہے، لیکن میری بات کو غور سے سنیے گا، اس بات میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں ان ڈاکٹروں سے بچیں، یہ جو ڈاکٹر ہیں نا جانوروں کے، ان ڈاکٹروں سے بچیں، 99.9% ان سے بچیں۔ ان سے بچ کے آپ اپنا پنجاب دی شان مکھی چینا واٹس ایپ گروپ میں آئیں، یہاں پہ 40 سال ایکسپیرینس والے لوگ آپ کو ملیں گے۔ بھائی جان، تھرمامیٹر جو روزانہ کی بیس پہ میڈیسن ہوتی ہے، جو فارم کے اوپر رکھنی ہوتی ہیں، وہ ساری ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر آئے گا، وہ جناب اللہ ایک انجیکشن لگائے گا، روپیہ 1000 لے گا، او پہ جاندہ ہی، ٹھیک ہے؟ خود ڈاکٹر بنے، اس کے لیے کیا ہے، یہ نہیں کہ مطلب پہلے دن سے ہی جناب انجیکشن ٹھوکنا شروع کر دیں، نہیں، اس طرح نہیں۔ آپ کو میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ خود ڈاکٹر بنے، خود آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ اگر آپ بکریاں رکھ رہے ہیں سال سے 6 مہینے سے، تو اب ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی بکری کو کیا مسئلہ ہے، اب فوراً ہمارے گروپ میں آئیں، آپ کو جناب دستی ہم بتائیں گے، ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بتائیں گے۔ اگر آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا تو جناب آپ میرے پرسنل نمبر پہ وائس کریں کہ بھائی صاحب یہ مسئلہ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ تھرمامیٹر جو ہے ٹمپریچر چیک کرنا، یہ آپ کے جیب میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارے مسائل جو ہیں ہم چاہتے ہیں آپ کو فائدہ ہو، آپ کو نقصان نہ ہو۔ یہ اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے بھائیوں کہ سیکھیں، فراڈیوں سے، دھوکے بازوں سے بچے۔ یہ جو واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، یہ کیوں بنایا ہے؟ یہ اسی لیے ہم نے بنایا ہے۔ یہ جو میں نے چینل بنایا ہے، وہ بھائی میں کوئی 5 سال ہو گیا، مجھے تو 1 روپیہ نہیں ہے اس یوٹیوب سے، 1 روپیہ نہیں ہے، لاکھوں روپے میں پلے سے خرچ کر چکا ہوں۔ باول نگر، فورٹ عباس، راول پنڈی، اسلام آباد، پاکستان کا کوئی شہر میں نے چھوڑا نہیں ہے جہاں میں نے گیا نہیں ہوں۔ تو کوئی بتایا نا کہ میں نے کتنے پیسے کمائے۔ میرا رب مجھے دے رہا ہے، جس طرح پہلے میں نے بتایا نا، آپ بکریوں کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری سائڈ سے دے گا۔
میرا رب مجھے دے رہا ہے, میرے رب نے مجھے بہت دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو میرے پاس نہیں ہے. میرے رب نے مجھے سب نعمتوں سے الحمدللہ نوازا ہوا ہے. میں صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ٹاپک جو میں جس پہ میں ڈسکشن کر رہا تھا کہ بھائی جان ڈاکٹروں سے بچیں. کوئی ڈاکٹر اگر میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا ہمارے گروپ میں یہ اس کو ویڈیو کو دیکھے گا, میرا کسی خدا نہ خواستہ کسی ایک ڈاکٹر کو ہیٹ کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ بھائی جان ڈاکٹر آتا ہے تو وہ ایک انجیکشن لگاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ویلو جو اس کے پاس ہوتی ہے اس کی ٹوٹل 200 یا 250 روپے قیمت ہوتی ہے. وہ ذرا سی سرنج جناب 2 سی سی یا 1 سی سی اس سے بھرتا ہے, وہ لگاتا ہے جناب جانور کو, تو دیں جی جناب لالا جوئیے صاحب, جناب ظہور بلوچ صاحب, فلانا فلانا جناب دیو جی 1000 روپے. وہ بھائی خود کیوں نہیں جانور کو انجیکشن لگاتے؟ آپ اپنے جانوروں کی میڈیسن اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ ویکسین, پراپر ویکسین کروائیں بھائی جی. آپ خود ڈاکٹر ہیں, 3 ویکسینیں جو ہیں یہ کروائیں, پی پی آر, ای ٹی وی, پلورو نمونیا, یہ جناب ویکسین ہے جو آپ یہ کروائیں, آپ کا جانور بیمار نہیں ہوگا. جانور کی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ ان کو جناب ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, خود کیوں نہیں سیکھتے؟ خود سیکھیں, اس کو ڈرپ لگانا سیکھیں. ڈرپ کس انجیکشن اس کے اندر جو لگائے جاتے ہیں یہ چیزیں سیکھیں. جب آپ ایک جانور کو ڈرپ لگواتے ہیں 4-5 ہزار روپے آپ کا خرچہ آ جاتا ہے. کیوں؟ آپ کے پاس فالتو پیسے ہیں. آپ سمجھدار ہیں بھائی, آپ ایکسپرٹ بنیں. آپ ایکسپرٹ بنیں گے تو یہ جو بچے ہیں یہ آپ کے فارم پہ جناب بڑھیں گے. ڈلیوری کے مسائل ہیں وہ خود آپ ہینڈل کریں گے. وہ یہ ڈاکٹروں کے چکر میں نہیں پڑے بھائی. آپ فارم نہیں چلا سکتے, آپ فیل ہے. جو بندہ اپنے فارم پہ باہر سے ڈاکٹر لے کے آتا ہے بھائی جی وہ بندہ فیل ہے, وہ فارمر نہیں ہے. میری نظر میں وہ فارمر ہے ہی نہیں. آپ کو بہترین سیکھنے کے لیے پلیٹ فارم دیا گیا ہے اپنا پنجاب دی شان. کوئی پیسے پوسے نہیں لیتے ہیں ہم آپ سے بھائی. اور کوئی بتائے نا پاکستان بھر سے کوئی بتائے کہ ملک امجد نے کہا ہے جی کہ ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں یا ہم آپ کی جناب یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ہمیں پیسے دیں. ہم خدمت کر رہے ہیں, خدمت انڈرسٹوڈ کریں اس بات کو, ٹھیک ہے. 5 سال سے 6 سال سے اگر میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں, مجھے میکسیمم پاکستان میں لوگ جانتے ہیں. یہ جو بیٹھے ہیں نا ڈاکٹر, بھائی جان ان ڈاکٹروں سے بچیں. بے شک کوئی ناراض ہوتا ہے تو بھائی جی ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں. فرض کریں اگر آپ ایمرجنسی میں لے بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مجبوری ہے, ٹھیک ہے, لیکن 100% کوشش کریں. میں کہتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا. آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آئے جناب, رات کو 1 بجے بھی لوگ کہتے ہیں جانور بیمار ہے, ٹیمیں لگا دیتے ہیں. یہاں تک کہ ہم ٹیمیں لگاتے تھے, اس کے نزدیک کون سا بندہ رہتا ہے بھائی, 10-15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ بھی اگر ہمارا کوئی ممبر رہتا ہے اس کو کہتے ہیں بائک لے بھائی, بھائی کے پاس پہنچ. ایک بندہ شہر میں رہ رہا ہے, ایک بندہ دیہات میں رہ رہا ہے, اس دیہات والے بندے کو کہتے ہیں جی کہ کال کر جناب فلاں بندہ تیرے نزدیک ہے. اس کو رات کو 1 بجے بھی ہم فون کرتے ہیں, میڈیکل سٹور پہ جا, یہ دوائیں لے کے جا کے اس کے فارم پہ اس کے جانور کی ٹریٹمنٹ کرو. یہ پروف ملے گا آپ کو ہمارے گروپ میں, ٹھیک ہے. ہم اس طرح نہیں چلا رہے کہ جی کوئی مطلب بڑے بڑے لوگ آئے, بڑی بڑی دنیا آئی ہمارے گروپ میں جناب, بڑے پیسوں والے. میں گرمی میں کھڑوں, مجھے پسینہ بہت آ رہا ہے. بڑے بڑے پیسوں والے آئے بھائی جی, ہم کسی کو اہمیت نہیں دیتے. ہم غریب بندے کو, ہم عام فارمر کو اہمیت دیتے ہیں. مربوں کا مالک ہے تو بھائی اپنے گھر ہوگا, ہمیں اس کے مربوں سے کیا ہے. کسی کے پاس 200-400 بکری ہے تو وہ بھائی اس نے اپنے لیے رکھی, ہمارے لیے نہیں رکھی ہوئی. ہمارے جو ممبرز ہیں اگر وہ ان کی خدمت کرے گا, ان کے ساتھ اچھا رویہ کرے گا, جناب سر آنکھوں پہ آپ ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں. اگر آپ بڑے فارمر ہیں اور چھوٹے جو فارمر ہیں, جو چھوٹے شوقین ہیں, ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, ان کی ہیلپ نہیں کرتے, بھائی ہمارے لیے آپ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہوں گے نا, آپ اپنے علاقے میں ہوں گے, ہمارے لیے آپ کچھ نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے. پنکھا چلا لوں میں, گرمی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. رزق رب نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دیتی ہے اور وہ اس جگہ سے رزق دیتی ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے, اس کی سوچ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. ہمارے سسٹم میں آئیں, ٹھیک ہے,
ہم نے پاکستان میں اس بکری کے شو کو الحمدللہ بڑھایا ہے. کچھ لوگ ناراض ہیں, ان کے کوئی ایک دو جانور کسی کے نہیں سیل ہوئے, وہ ناراض ہو گئے ہیں بھائی جان. ٹھیک ہے, کسی کی پبلسٹی کرتے رہے نا, تو اب فرض کریں ہم اس کی پبلسٹی نہیں کر رہے کیونکہ اس کے پاس اس کوالٹی کے جانور نہیں ہے نا, تو بھائی وہ ناراض ہیں. اب ان ہوتے رہے ناراض بھائی. ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے, خدا کی قسم کوئی بھی ہے. ایون کہ جس بندے نے میرے چینل کو خراب کیا, میرے دل میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میرے دل میں اس کے لیے بھی نفرت نہیں ہے, محبت ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے غلطی میں کیا ہو, کسی کے کہنے پہ کیا ہو, یا ہو گیا ہو. جیسے ساری چیزیں, کچھ چیزوں کی کچھ چیزوں کی ویلیو انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے, اور کچھ کام ایسے ہیں جو آپ اگر اپنے رب پہ چھوڑ دیتے ہیں نا جی, تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے خزانے سے نوازتی ہے. پنکھا بند کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ویڈیو میں مسئلہ آ رہا ہو. اچھا, بعد میں کہہ رہا تھا بھائی جان, جانور خریدنے سے لے کے بیچنے تک آپ ہمارے اس گروپ میں جڑے رہیں, آپ ہمارے اس گروپ میں آئیں. پاکستان میں آپ کسی جگہ سے ہیں, کسی شہر سے ہیں, آؤٹ کنٹری میں بیٹھے ہیں, میرا تعلق تلگنگ سے ہے, نواہی گاؤں چوکھنڈی سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں بکری والے اکٹھے ہوں, میں چاہتا ہوں کہ بکری والوں کو فائدہ 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 ہو. میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کے پاس اچھی کوالٹی کے اینیمل ہو. میں چاہتا ہوں, لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی میرے پاس 2 بکری ہیں, کراسنگ کے لیے بریڈر نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ فون بند کریں 5 منٹ کے لیے, فون بند کریں. میں سوچ بچار کرتا ہوں کہ آپ کو نزدیک ترین بریڈر کون سا ملتا ہے, اور یقین کریں ایسے ایسے بریڈر میں ان لوگوں کو فون نمبر دیتا ہوں, اور اسے فون کر کے میرا بتائیں صرف, وہ بندے خوش ہو جاتے ہیں یار. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک بندے کو اگر بریڈر 20 کلومیٹر کے فاصلے پر مل رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو نزدیک 2-4 کلومیٹر میں بریڈر ملے, تاکہ اس کو خرچہ کم پڑے. اچھی سوچ رکھے. اچھی رزق, عزت, ذلت, یہ صرف میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. کوئی انسان کسی کو رزق نہیں دے سکتا, کوئی انسان کسی کو ذلت نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی کو عزت دینے پہ آتی ہے نا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو رسوا نہیں کر سکتی. تو محنت کریں, ٹھیک ہے, اور فائدہ اٹھائیں, ہمارے ساتھ جڑیں. ہم آپ کے شوق کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. میرے اللہ نے چاہا ہماری وجہ سے آپ کی عزت ہوگی, آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, ویڈیو اچھی لگے, ویڈیو پہ کمنٹ آپ نے کرنا ہے. آپ نے ویڈیو میں جو باتیں اچھی لگیں وہ کمنٹ نہیں کرنی. جو میری ویڈیو میں غلطیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, وہ آپ نے کمنٹ میں لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی محبت ہے. ہمارے گروپ کو لازمی جوائن کریں, آپ کا فائدہ ہوگا. میں آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ملتے ہیں نیکسٹ خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ. گرمی بہت زیادہ ہے, تو اب پنکھا چلانا جناب بنتا ہے. میں پنکھا چلاتا ہوں, ویڈیو میں بند کرتا ہوں, اور ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ. اچھی ویڈیو لگے, دل کرے شیئر کر دینا. اللہ حافظ.